الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہرگز نہ میر داں کے دل زندہ شد بعشق، سب دست بر جریدہ عالم دوام ماں۔ لوگاں نے اپنی گل پہنچاؤن لئی کئی طریقے اختیار کیتے، زبان نہ بھی بیان کیتا، لکھیا بھی، مگر یہ چیزاں پر آ جاندیاں، کوئی پڑھیا لکھیا انہاں تو واقف ہوندا، مگر جیڑی بات کوئی اپنے خون نہ لکھ لینا انہوں بلایا نہیں جا سکتا۔ دنیا ہزار چارے کرے نہ تے اپنا زور لا لے بھی ایک گل رک دے نہیں۔ جنہاں نے کسے سچائی بیان کر لی، زہر پیتا، صلیب تے چڑھے، قتل کیتے گئے، انہاں دی یاد مٹ نہیں سکی۔ اے خون جڑا ہے بہت طاقت ہے، یہ اپنی گل نوں چھپن نہیں دینا۔ ہن بھی میں ویکھ رہا اینا زمانہ گزرن دے باوجود بہت لگے شیطان دے ایجنٹ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ واقعہ متم کرتا۔ ہاں جی، ہور لوگ تھوڑے شہید ہوئے، گل ملیا میٹ کر لی، حالانکہ بات قتل ہون دی نہیں، لوگ بہت ظلم نہ مارے گئے، شہید ہوئے، مگر اس طرح ایک مشن لی، ایک گل نو اجاگر کر لی، جان دینا سوچ سمجھ کے حالات نو ویکھنا ہمیں موافق نہیں، کسے دے وعدے تے کوئی اعتبار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، اداں دا مرنا کسے نہیں مریا۔ تاج سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ کربلا لکھن تو بعد آخر تے فرماؤندے کہ لوگو شدیم خاک ولیکن ز خاک تربت ماں، تواں شناخت عظیم خاک مرد بھی خیر، کہ اسی مٹی ہو گئے، موت آ گئی، مگر میری قبر دی مٹی نوں سنگیا تو پتہ لگنا بھی اتوں دن قیامت دے کوئی مرد اٹھنا، بزدل اور ڈراکڑ نہیں، بہادر آدمی اٹھنا۔ شدیم خاک ولیکن ز بوئے تربت ماں، تواں شناخت عظیم خاک مرد بھی خیر۔ حضرت عمر رضی اللہ شہید کیتے گئے، ایک شخص نے دھوکے نہ مار دیتا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے لوگوں نے گھیرا پا لیا، مقصد کوئی نہیں۔ یہ مقصد ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ تبدیلی آ رہی ہے اور پورا دین مریا میٹ کیتا جا رہا ہے۔ خطرات سارے وہ نظر سی، بڑھاپے کی عمر سی، کوئی بچہ نہیں سی، جانتا سی 20-22 سال تو کی ہو رہا، اس تو کسے دے مشورے نہیں سنیا، نہ کسے دے وعدے تو دھوکھا کھادا، کوفیاں دے بعد انشاءاللہ آؤں گی گلے کچھ نہیں۔ رسول اللہ نے جو دستا سی فرشتے دے دسن دے کہ بیٹا قتل ہونا، وہ دے سامنے سی منظر کہ جان دیتے ہیں بغیر چارہ کوئی نہیں۔ یہ امت جڑی ہے تو بالکل ایک اور پٹی تے چلی گئی، انہوں نے وہ رستہ ہی چھڑ دیتا جنہوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے عرب خدرا ز نور مصطفیٰ سوخت۔ رسول کریم آئے، عرباں نے حضور دا نور جڑا انہیں اختیار کیتا، منور ہو گئے، پوری دنیا روشنی پھیلی، چراغ مردہ مشرق برا فروخت، مشرقی علاقوں تک بھی دین گیا، مگر غضب ہو گیا، ولیکن خلافت راہ گم کر کہ اول مومن اور شاہی آبا۔ اس حکومت نے ہی لائن بدل دیتی اور پہلی نسل مسلمانوں دی نے بادشاہت سکھا دی۔ راج بڑے بڑے قرآن دے مفسران دے ملوکیت کے اسلام دے خلاف رونا آਉਂਦਾ انہاں دی عقل سے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام کیوں فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہے اور پھر ظالم بادشاہت۔ اگر بادشاہت بھی ہو جی شایا تو دو نہ رکھن دی کڑی ضرورت ہے، اور ملک عزوز کہن دی کہ ظالم خدا دا پیغمبر جھوٹا۔ کوئی عقل کرو، کسی دی جنت دوزخ دا سب و شرم دا معاملہ نہیں، ایویں رونا روندے تے ہور ہی گلاں چلا رہے گل نوں بالکل ملیا میٹ کر دوستاں نے بھی ملیا میٹ کرتا کہ امام حسین رضی اللہ خون ایک تجارت دا مال بنا لیا کہ مجلساں کرو 2.5 لاکھ روپیہ کے گھنٹے دا لاؤ، انہاں اپنا الو سیدھا کر رہا۔ انہاں سمجھن دی کوشش نہ کی کہ امام حسین جنت دے جواناں سردار کوئی پاگل آدمی سی، یہ ساری دنیا نوں سمجھاؤندی، وہ آپ بھی جاندا سی، کوفہ انہیں اگے نہیں سی ویکھیا، اپنے باپ دی زندگی تو ہر ایک نوں جاندا سی، وہ کیوں نے جرت منداں قدم اٹھایا، کی بیڑا غرق ہوندا ویکھیا جے تے انہوں میدان چڑھا، پیان کسے نہیں ماریا، رد لکھن لگ پائے، کوئی یزید دا حامی ہو گیا، مقصد تے سارا نے پانی پھیر دیتا۔ اس سے واقعہ ایسا واقعہ نہیں کوئی آدمی ماریا گیا تو چلو گل مکی، ایسی گل نہیں، اس مشن نو سمجھو اور اس تبدیلی نو سمجھو جڑے اسلام تیاری تھی۔ لیکن خلافت راہ گم کر کہ اول مومنہ را شاہی آما، دوڑ ہی نہیں مڑ کے آیا مسلمانوں کے اندر کہ انہوں کو آزاد سلطنت ملے، کتے آزادی نہ گل کرن، حتیٰ کہ ایسے امام جڑے حرمین دے انہوں کا گلا دبایا، ہر کوئی جانتا سی یعنی سعودیہ بڑا دین، کیا دین ہے؟
امام کعبہ اپنی زبان تو دعا نہیں پڑھ سکتا، لکھیا خطبہ ہوندا اور سپاہی سامنے بیٹھا ہوندا، دعا تبدیلی نہیں کر سکتا۔ حرمین دے امام انہیں بے بس کرتے، اس بادشاہ دا نام اللہ تعالیٰ نے خلافت رکھیا کہ پوری دنیا دے مرکزہ امام نہیں حق کہہ سکتے۔ اس تو انہوں سمجھن دا چارہ کرو، نہ یزید دی گل ہے، نہ میرے معاویہ دی گل، نہ اور کسی دی دا شخصیت دا رولا نہیں۔ یہ تبدیلی جن اللہ دے پیغمبر نے آکھیا سی الخلافت بعدی 30 سال، 30 سال میرے بعد خلافت ہے میرے طریقے، ثم یکون ملک نزول، پھر ظالم بادشاہ ہو جانی۔ کی تبدیلی آئی؟ تو اس سلسلے تسی پچھلے خطبے دے اندر عمر ابن سعد دا سنیا کہ باپ ہوتا کتنے درجے دا آدمی سی، 10 جنتی صحابہ چوں، اور سب تو پہلا تیر اسلام دی خاطر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ چلایا، اور بیٹا کڈا نالائق نکلیا۔ اے میں آج تواڈے سامنے تقریب التہذیب ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دی 12 جلداں تہذیب التہذیب لکھی، سارے دے حالات لکھے، اے خلاصہ کڈیا۔ او دا حاشیہ مولانا امیر علی ملیح abadi اہل حدیث عالم میاں نذیر حسین مدرس دہلی دے شاگرد واہب الرحمان تفسیر جڑیاں جلداں اس لکھیاں، انہیں تقریب التقریب لکھی، تھلے کوئی حاشیہ لکھی، 383 صفحے تو میں تو پڑھ رہا، اینوں کر کے اگے چلنا کیونکہ حوالہ رہ گیا تو اگلے سال خانی ہونا کہ نہیں۔ یہ عمر بن سعد دا آج ہے کہ کی تبصرہ امام نے کیتا، اہل حدیث عالم نے مفسر محدث مترجم اور نال کس طرح واضح کیتا۔ تو عمر بن سعد بن ابی وقاص المدنی یہ لکھ دے کان ابوہ من العشرۃ المبشرہ، باپ دا جڑا سی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں 10 خوش نصیب بندیاں چوں جنہاں علی اللہ دے رسول نے بشارت دیتی، رما اول سہم فی سبیل اللہ علی اعداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب تو پہلا تیر دین دے دشمناں دی طرف اللہ دے رسول دی حمایت چ حضرت سعد بن ابی وقاص نے چلایا، ایڈا خوش قسمت بندہ۔ وخرج عنہ ھذا الفاسق الذی کان یبوہ یستعیذ باللہ من شرہ، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چوئے بدماش نکلیا عمر بن سعد فاسق جہدے شرط دا باپ پناہ منگدا سی۔ یہ ہن سارے لکھ رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر لکھ رہے ہیں دین دی تنظیم والے کہ لوگوں نے ایویں گالی بڑائی عمر بن سعد بڑا نیک سی، وہ حکومت دا مطیع سی، وہ خدا دا خوف کرو۔ محدثین کی لکھ دے گئے، یہ دریا برد کر دیے سارا علم، تواڈے رسالے الاخبار دے ترجمان الحدیث پڑھیے، یہ راویاں تے انہیں جڑے دفتر علماء نے لکھے برباد کر رہے ہیں، کتنے علم حدیث پھر؟ کوئی شرم کرو خدا تو، تسی پرویزیاں تو ہی لنگ ہے کہ سارا علم جو سلف نے لکھیا ہوتے پانی پھیر دے جی، صرف ایک بندے نو بچاؤ لی اور ران دے دی جنت ہوتا، کون وہ دخل دینا؟ اللہ تعالیٰ چاہے ایک بڑے مجرم جنت بھیج سکتا۔ دنیا جو رونا رو اسلام نے انہوں نے کی ظلم کیتا، فاسق کہ بدکار جمیا وہ چوں، اور یہ شرط دا باپ پناہ منگتا۔ یہ صحیح مسلم دی روایت ہے کہ حضرت سعد جیسے جھگڑے شروع ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ شہر چوں نکل گیا، وادی عقیق چلے گیا، اتنے مکان بنا لیا مدینے باہر، اپنے بکریاں پیڑاں بیٹھے۔ ایک دن یہ عمر آیا تو ویکھ کے ہی حضرت سعد نے کیا، صحیح مسلم نے، اللہ تعالیٰ اس سوار دے شر تو میں نے بچائے۔ تازہ امام لکھدا کہ یہ باپ یہ شر تو پناہ منگتا سی، یہ منڈا خیر والا نہیں ہونا۔ فرما اول سہم الی اوراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ نے رسول دے دشمنال تیر چلایا، انہیں پہلا تیر اللہ دے رسول دے بچے کی طرف چلایا۔ اور امام بخاری اپنی تاریخ سے لکھ دے کہ سب تو پہلا تیر چلا کے لشکر میں آخیا کہ گواہ بنے ہو، کل امیر دے سامنے جا کے شہادت دیو کہ تہاڈا حکم بندا ہے۔ عمر بن سعد نے پہلا تیر امام حسین دے خیمے تے چلایا، اور تیر جا کے راوی اللہ میں خود ویکھیا امام دے خیمے تے لگ گیا۔ تے بعد امام بخاری اپنی تاریخ سے یہ لکھتے وہی راوی آندا کہ مڑ کے میں اس عمر بن سعد دا سر کٹیا کوفے ٹنگیا ویکھیا۔ مختار نے پھر 3 سال بعد ہی بڑے حال نے انہوں قتل کیتا، مگر ان نے اس وقت خوش آمد طورے کیتا کہ تیر چلایا۔ آندے اللہ دے رسول دی مدد تیر چلاوے باپ، اے فاسق اور آدھے رسول تے چلائے۔ ہر میں مسلم اللہ یم اے پڑھو، اے نائل حدیثاں نو اسی من رہے ہیں، یہ نویاں نسلاں نہیں منتے۔ کسی نے محمود احمد عباسی کی کتاب پڑھ لی جو فیض عالم چکی پھردا، اور منکرین حدیث جڑا صاف لکھدا کہ بخاری کھچا ماردا ہے، بغیر تو تسی وہ مگر لگے جی حکیم دے، شرم کرو یزید دی خاطر اور تسی صحیح بخاری اڑا دینی۔ تو امام امیر علی لکھ دے کہ کیا کوئی مسلم ایسا ہو سکتا جہد اسلام دی رائی ہے کہ اس عمر بن سعد نال دشمنی نہ کرے، اینوں برا نہ جانے؟ کوئی مسلمان دا بچہ ہو سکتا کہ اولاد رسول دا قاتل اور اینوں اچھا جانے؟
قال ذهبی قد باشرہ قتال الحسین رضی اللہ فعال فاعل میزان الاعتدال سے امام ذہبی فرماؤں دے کہ عمر بن سعد جڑا ہے امام حسین رضی اللہ جنگ انہیں آپ کی اپنی سرداری جو لڑائی لڑی ہے وفعال فاعل، اور بہت ایسے کرتوت کیتے جڑے کرنے نہیں سی چاہیے. روا شعبہ نبی اسحاق الازار بن حریث ان روان عمر بن سعد. پھر وہ امام لکھ دے کہ شعبہ نے ابھی اسحاق سے روایت کیتا ازار بن حریث تو کہ ازار بن حریث نے ایک موقع تے بیان کیتا کہ عمر بن سعد روایت کر رہا. آخر لوگ اس پہ حدیث سے پڑھتے پڑھاؤں ہے گا یہ بندہ معتبر سی، ایسا نہیں سی کہ جھوٹا سی، جھوٹ نہیں سی بولتا، راوی سچا سی. مگر امام حسین دا مظلوم مرنا بے گناہ کہ جنہوں ہر شخص نے منیا کہ کوئی الزام نہیں ثابت کر سکے، جنیاں گلاں ہر سارے انہاں مٹاتی میں نہیں راضی میں مڑ جانا. ایدوں بعد کوئی انہاں دے پلے نہ رہا، کیوں قتل کر رہا، کیڑی گل ان تواڈے پلے رہ گئی. وہ باقی کسی بچے نے پوچھا مڑنا کیوں چاہتے بیان ہوگا کہ کیوں مڑنا چاہتے، کوئی جان نہیں سی بچانا چاہتے، ہر شاید حجت تمام کرنی سی. مگر جس وے وہ ازار بن حریث نے آکھیا کہ عمر بن سعد تو روایت فقام آئے رہے رجل حسین رضی دا خون ایسا سمجھو ظلم ہے کہ انہاں سارے لے گیا بھاگ، انہاں دے سچ سے لعنت پہ دی مسلمانوں نے کہ دفع کرو ان دی حدیثاں. اسے ایک آدمی کھڑا ہو گیا یقول اما تخاف اللہ، انہیں ازار بن حریث نے کہا تیرے اندر رب دا خوف ہے نہیں، تو اللہ تو نہیں ڈردا، عالم بنیا پھردا. تربیت عمر بن سعد، تو عمر بن سعد دی حدیثاں سنانا کیوں روایت کردا. فبکل ازار وقال اللہ، اور رو پیا محدثوں نے آکھا بھائی رب گواہ تو بعد میں نہیں اعلان نہیں، میں نہیں بیان کروں. بھائی جی نیک کم کیتا، حکومت کا باغی اس نے حکومت کی مرضی پوری کی تھی، بڑا اچھا کم کیتا، کیوں بندہ اٹھ کے بولیا کہ رب تو ڈر جا رہے جی حدیث نہ سنائی. تو محدث نے آکھا کہ نہیں آئندہ نہیں سناؤ. قال احمد بن زہیر سألت عنہ ابن معین وهو ثقہ وقال یا ھذا کیف یکون ثقہ من قتل الحسین. احمد بن زہیر فرماؤں دے کہ امام یحییٰ ابن معین نے پوچھا گیا کہ یہ ہے تے ثقہ آدمی، قتل نے حصہ ضرور لیا مگر آدمی سچا ہے، جھوٹ تو نہیں کبھی پایا گیا. تو امام ابن معین نے یحییٰ نے یا ھذا، وہ خدا دیا بندیا کیف یکون ثقہ من قتل الحسین، حسین رضی نے قتل کرنے والا بھی ثقہ آدمی نہیں دا، یہ معتبر رہ جاندہ جنہیں امام حسین رضی نے قتل کیا. اے سن دے رہو کہ محدثین دی نظر سے امام حسین رضی دا خون اتنا سمجھو ظلم ہے، اور بغیر کسی جواز تو جڑا یہ بڑیا اڑا کے رکھتا محدثین نے، یہ نو ثقہ ہوں کی آندے تسی. وقال جی تابعین ثقہ روا الناس، تے محدث یہ نہیں آندا کہ تابعی صحابی نہیں ہے گا ثقہ، لوگوں نے تو روایت کی تھی. یہ ہن مولانا ملیح abadi رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اقول قد کفا شعری من قول ثقہ، آندے جڑا اجلی نے کہتا کہ ثقہ ہے، اللہ گواہ خدا دی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. توبہ 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 ایڈی بےہودہ گل کرتی. ورا واللہ لا نصیح علیہ ولا نقبل، رب دی قسم اسی اس جلی دی گل پر کان بھی نہیں لاؤنا تے نہ اینوں قبول کرنا. کہ قاتل حسین ثقہ ولولا نرى ان اراد بذلك ان هذا الفاسق لم يذر من الكذب في الروايه لكان وكم. وہ آدھے صرف ایک تعویل ہے جب تو اسی جلی نو معافی دینے ہیں بھی وہ مطلب ہے بے روایت چلا جھوٹ کدی نہیں لبا. ایس تو ثقہ آکھیا ہو رہے نہیں بھی کوئی چنگا بندہ سی. آندا اگر یہ مانا نہ کریے لکانا وکانا، پھر ہوندا جو سارے کو ہوندا. اسی اس جلی دے بارے خنی کنے ک تبرے بول دے کہ خدا دیا بندہ تینوں شرم نہیں آئی تو، مگر وہ آندے شاید انہیں مراد لئی ہو کہ روایت نہیں جھوٹ نکلیا. ثم کیف علم من الصدق غیر الاجتہاد، پھر وہ آندے یہ بھی جڑا بھی یہ سچا ہے، یہ بھی جڑا ہے جلی وغیرہ آندے یہ بھی کتوں پتا لگا، ایک خیال ہی ہے نا کہ لوگوں نے اندازہ لایا بھی بہوا مظلوم، یہ بالکل ایک اپنا اندازہ ہے. وارد ذلك منه هذا الفسق العظیم ظاہر، ایک گویڑیا تے دوجے پاسے اعلانیہ میدان جنگ کے حسین رضی دے مقابلے تو جو ہے فسق عظیم ظاہر ہوا، کھلا فسق ننگا سچ جھوٹ دے تواڈے گویڑ ہون تسی 24 گھنٹے کڑے ہونا رہندے سی. اے ظلم عظیم فسق عظیم بلا ڈنکے دی چوٹ میدان کربلا جس فاسق تو اظہار ہویا. احتساب بات کیف یبقى ما هذا الظن، تو اس تو بعد کڑیا ہن ظن رہ گیا، اندازے تھے کی رہ گئے جس اس شخص نے اپنی برائی جڑی اعلانیہ ظاہر کر رکھی ہے دنیا کے سامنے. فاما تعویلہ بان تعالی حاکم فی قتال حسین رضی اللہ فبات، باقی آندے جڑے کوئی کہے کہ انہیں حاکم وقت دی گل منی، جو حاکم نے کیا دی اطاعت فرماؤ دے، تعویل باطل، دین انہوں نہیں قبول کردا. تے سارے افسر جو کوئی یہ کر دے سانو آکھیا دے انہوں گولی مار جو، یہ دن آئے چھوٹ نہیں سکتے، خدا دی ادارت بری نہیں ہو سکتے کہ حاکم نے کیا.
اذ لا طاعۃ للمخلوق فی المعصیہ، کیونکہ گناہ دا حکم کوئی بھی دے وہ مننا دین تے جائز نہیں۔ جدو اللہ دی نافرمانی حاکم نو کی کرن تے نال فرماندے آئیو معصی گناہ بھی کی ہو جائے یہو جہا گناہ کہ امام حسین فرزند رسول نو قتل کر رہا ہے، اتنے کہڑا حاکم سی جدا حکم مننا سی نا۔ وقت ذکر فی المیزان شمر بن دلجوشن کان یقول بادشات، اسی طرح فرماؤں میزان الاعتدال سے امام ذہبی نے ایک دوسرا کردار شمر بن دلجوشن، وہ بھی دیکھو باپ ہوتا صحابی دلجوشن زبابی، وہ بھی صحابی ہے، وہ پتر ہے شمر۔ تو امام لکھ دے ذہبی میزان سے کہ نماز تو بعد دعا کر دوں شمر بعد اللہم انک تعلمنی شریف دعوت، کہ اللہ تو جاننا میں بڑا شریف ہاں، بڑا معزز آدمی، میری دعا قبول کر۔ فقال له رجل کیف وقد فعلت ابن رسول اللہ ما فعلت، اے ذہبی تو بڑا جمنا ہے، ابن حجر تو بڑا جمنا، لیا میدان چو محدث جڑے تواڈے خیالاں دے حامی سی، تسی شیخ الحدیث بنے تو مر سے گندے کرتے ہیں نا ناصبی بن کے، یا دریاج برد کر دے راویاں نے کتاباں تھی یا میدان چ لیاؤ، کیڑا راویاں نے پرکھن والا جنے تہاڈی گل دی تائید کیتی، تسی خدا دا خوف نہیں کردے، اجاڑ دینا دے علم حدیث نو۔ تو اس میں آدمی نے کیا تیری کس طرح رب دعا قبول کروں گا جدوں کہ تو فرزند رسول نہ کیتا جو کیتا، امام حسین رضی اللہ عنہ دا جواب کی سی، وقال ما يكون من ذلك غير ان هؤلاء امراؤنا امرونا بشيء فاتمر، اور شمر کہنے لگا یار اسی اور کی کر دے، اس وقت دے حاکماں نے سانوں حکم دتا اسی اپنے سر کٹوا لیں گے، جو نہ کیا اسی حکم من لیا۔ قال الذهبي هذا طالب علم باطل، تو امام ذہبی فرماؤں کہ شمر دا بہانا بالکل غلط بہانا، دین دی کوئی اجازت نہیں جڑا حاکماں نے کیا، هذا تعویل باطل فبالجملہ فلیس ہوا امثال من قتلت رسول اللہ فساق، اے نچوڑ کڈیا مولانا ملیح آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خلاصہ ہے کہ عمر بن سعد اور ہور بھی جڑے دے نال جڑے امام حسین رضی قتل شریک سی، ایک کٹ تو کٹ ہے بے فاسق لوگ، دین دی مٹی پلید کی تھی انہوں نے، بدکار لوگ نافرمان ہے خدا دے، وردہم بہانت شفاء لصدور المسلمین وعزت الاسلام، اس تو یہ جانو رد کرنا، انہوں پلید کہنا، شکی کہنا، یہ مسلمانوں دے سینے نوں ٹھنڈ پاؤنا اور اسلام دی عزت ہے کہ فاسقاں اور بدکاراں دی تعریف نہ کر۔ وین کان لا یجب ان یکذب الفاسق فی کل شیء، اگرچہ ضروری نہیں ہوندا بدکار آدمی ہر گل جھوٹ ہی بولدا رہے، کئی روایتاں جو سچا بھی ہوندا، مگر انہاں دی کوئی گل بھی منی ہے تے پھر انہاں دی عزت افزائی ہے، یہ اسی انہاں دی شان وداؤنے ہیں۔ اس تو یہ بہتری ہے بھی پاویں انہاں دی کوئی روایت چنگی ہے یا ماڑی، منہ تے مارو کہ تواڈے مردوداں کو اسی کوئی روایت نہیں سننا چاہتے، تسی اسلام نو دکھ دیتا، اسلام فرماؤں دے انہاں نو رد کرنا، انہاں دی اہانت اور توہین کرنی، مسلماناں دے سینے نو شفا بخشنا اور اسلام دی عزت ہے۔ فاللہ تعالی عالم، 383 صفحے تو پڑھ، اگر کوئی اور بھی ہوئے سمجھو چھاپا تو عمر بن سعد بن نبی وقاص المدنی کٹ لینا تاکہ پتہ لگے کہ کیوں ایک نواں مشن شروع ہو گیا، اور شیعہ اگر غلط کام کر دے تو مقصد یہ ہے بھی تسی رسول اللہ دی اولاد دے دشمن ہو جانا، یہ صحابہ چاہیں گے نال دوہرا درجہ ہے، صحابی بھی رسول اللہ دا خاندان ہے، کہڑے راہ دے تسی چلانا شروع کیتا، اور جدوں میدان چاکیا جاندہ بھی 1400 سال دے نہ لو، کیا عالم جڑا دے شیعت دے جراثیم نہیں، اے خالص اہل حدیث اور سلفی ایک بھی نہیں بندہ لے آؤں بخیر بڑائی ہوئی، فیض عالم دے رسالے چکی جاندے، گاہ تو گاہ زیار لب جم پیندا، کوئی جم پیندا، کتاباں چھاپی جاندے، اور کسی نے توفیق نہیں، وہ حوالے کٹ کے محمود احمد عباسی دے ویکھتے لو، ابن کثیر نے لکھیا، ابن تیمیہ لکھیا، کسی نے توفیق نہیں، جدوں کڈو دی بغل چوں نکل آؤندی ہے محمود احمد عباسی دی کتاب، شرم نہ ڈب کے مرن ڈالے، کتاباں دے دفتر تہاڈے کول اماماں دا سارا لکھیا پیا تہاڈے کول، تسی پڑھ نہیں سکدے، پرکھ نہیں سکدے کہڑا صحیح کہڑا۔ تو عمر بن سعد جڑا ہے